السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم اتنی بد نصیب ہے کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات تھا جس نے انسان میں اس وقت انقلاب پیدا کیا جب انسان انسانیت سے ناآشنا تھا۔ اب جبکہ علم و آگہی، عقل و شعور انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، تو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ زمین پہ سب سے بد نصیب کہلاتے۔ اس کا سبب اگر آدمی ڈھونڈنا چاہے تو مشکل نہیں، آسانی سے ہم اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے۔ واضح حقیقت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب اور اپنی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات سمجھنے کے باوجود وہ مقام اور وہ حیثیت اس کو نہیں دی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے اظہار کے باوجود ہم نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا حق ادا نہیں کیا۔ تعلق کے باوجود بے تعلق ہے ہم ان سے، نہ قرآن کے احکامات ہمارے پیش نگاہ، نہ محمد الرسول اللہ کے فرامین ہمارے پیش نگاہ۔ یہی سبب ہے کہ ہم انتہائی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس تختہ عرش پہ اللہ نے ہمیں کو منتخب کیا تھا کہ ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کرو اور ان کو انسانیت سے آگاہ کرو۔ تعلیم ایسی تھی، رہنمائی ایسی تھی، ضابطۂ حیات ایسا تھا، دستور ایسا تھا کہ ہم نے اس کو پا کے اس کی خواہش کے مطابق اس کو قبول نہیں کیا، اس کو پیش نگاہ نہیں رکھا، لیکن اتنا کامیاب و کامران دستور تھا کہ غیروں نے اس کو نہ ماننے کے باوجود اس سے تعلق کا یوں اظہار کیا کہ جتنی اچھائیاں ان میں تھیں ان لوگوں نے انہیں قبول کر کے اپنے معاشرے میں ان کا نفاذ کر کے انسانیت میں ایک باوقار مقام اور درجہ حاصل کیا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے۔ اس لیے
کہ ہم میں انانیت، خواہش پرستی، نفس پرستی یہاں تک آ گئی ہے کہ دل و دماغ میں کبھی دوسرے بھائی کے لیے اچھائی سوچنے کا تصور بھی نہیں آتا۔ اللہ نے اس کو بنیادی کردار دیا تھا کہ معاشرہ میں بسنے والے انسانوں سے یوں محبت کا اظہار کرو، یوں پیار کرو کہ وہ تمہارے قریب آ جائیں، اور تمہارے زندگی کا انداز اور سوچ یوں ہونی چاہیے کہ بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا جائے، ایک طاقت بن جایا جائے، ایک مضبوط قوم بن جائیں۔ لیکن ہم اپنی بد نصیبی کی بنا پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے دین کے دشمن کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا ہم اپنے بھائیوں کو برا سمجھتے ہیں، اپنے دست و بازو کو برا سمجھتے ہیں، جتنی نفرت کا اظہار ان سے کرتے ہیں، جتنا دور ان سے ہو گئے ہیں، کافر سے بھی اتنا دور نہیں۔ اللہ ایک نظم چاہتے تھے، اور نظم کیا تھا کہ انسان کو یہ سمجھایا جائے، مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ تم معاشرے میں کس انداز سے محبت کو پیدا کر سکتے ہو، پیار پیدا کر سکتے ہو، ایک دوسرے کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ جو قرآن نے رہنمائی کی، جو محمد الرسول اللہ نے رہنمائی کی، اسے ہم نے آنکھیں بند کر لی، اسے اعراض کیا، اس کو پسے پش ڈال دیا۔ ہماری زندگیوں کی سوچ، ہمارے افکار، ہمارے خیالات صرف اپنے لیے بن کے رہ گئے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں سوچتے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں سوچتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کو ظلم و جبر کا شکار بناتے ہیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی تھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيَّ الْحَنَاجِرُ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان تک اس بات کو پہنچا دو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہاں اس کے حضور حاضری ہوگی جس کو گواہوں کی ضرورت نہیں، جس کو شہادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو خود بخود پتہ ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی بسر کرتا رہا ہے، اس کے لیل و نہار کیسے تھے، اس کی سوچ و بچار کیسی تھی، اس کے خیالات و افکار کیسے تھے۔ اللہ خود اپنے علم کی بنا پہ اس کو گرفت کر سکتا ہے۔ ان کو اس دن سے ڈراؤ میرے محبوب، جو بڑی مصیبت کا دن ہے، جو بڑی پریشانی کا دن ہے، جو بڑے خوف کا دن ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اتنا خوفناک دل کہ انسان کا دل یوں نظر آئے گا جیسے گلے میں پہنچ گیا ہے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ کسی ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا جو اس کی سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول کی جائے۔ ارشاد فرمایا اس عمل سے بچو جو انسانیت کو بے وقار کر دیتا ہے، جو انسانیت کے شرف کو داغدار کر دیتا ہے۔ ظلم و جور سے بچو، جبر و ستم سے بچو، اس سے پہلو تہی کی زندگی بسر کرو کہ اس سے انسانی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور بربادی کا شکار بن جاتا ہے۔
قرآن نے واضح طور پہ اس شخص کی بد نصیبی کا اظہار کیا ہے اس مقام پہ جو شخص انسانیت پہ ظلم ڈھاتا ہے، انسانیت پہ ستم کرتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا دور، تمہارا معاشرہ، تمہارے لیل و نہار ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں محبت ہی محبت ہو، پیار ہی پیار ہو، عقیدت ہی عقیدت ہو، ایک دوسرے کے لیے وسیع ظرفی ہو، شفقت اور محبت ہو۔ تمہارے معاشرے میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا ظلم سے بچ جاؤ، ظلم نہ کرو، اس سے راز کرتے رہو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ جہاں تمہیں نورانیت کی ضرورت ہوگی اور روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں تمہارا ظلم تمہارے لیے تاریکی کا سبب بن جائے گا۔ کہا قیامت کی تاریکی اور قیامت کے ظلم، قیامت کے پکڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کہلانے والا آدمی ظلم نہ کرے، ستم نہ ڈھائے، غاصب نہ ہو، بلکہ ایسا انسان ہو کہ جس سے محبت اور پیار کی خوشبو آتی۔ فرمایا واتقوا الشح، بخیلی سے بچو۔ بخیلی کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ واتقوا الشح، شح دولت سے اس محبت کو کہتے ہیں جس کے پیدا ہو جانے کے بعد انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے وہ دولت حلال طریقے سے کما رہا یا حرام طریقے سے کما رہا۔ شح دولت سے اس محبت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اسی بنا پہ تباہ ہوئی کہ انہوں نے بخیلی کو اختیار کیا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں پہ دولت حاصل کرنے کے لیے ظلم ڈھایا، ستم ڈھایا۔ اس ظلم اور ستم کی بنا پہ اللہ کی گرفت میں آئے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے، اور تمہارے لیے آج وہ عبرت کی نشانی بنے ہوئے ہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت بڑی برائی بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا اور اس سے ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ظالم اللہ کے ہاں کبھی بھی رحمت کا امیدوار نہیں بن سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ لوگ جو شرف انسانیت ہیں، جنہوں نے انسانیت کو زمین سے اٹھا اور آسمان تک پہنچایا، ان لوگوں میں بیٹھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اگر تم میں سے کسی نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، کسی کی چیز غصب کی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو فرمایا اس سے پہلے قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس سے پہلے وہ دن آنے سے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، اپنے بھائی سے اپنے گناہ معاف کروا لو، اپنے بھائی سے اپنا ستم معاف کروا لو، اپنے بھائی سے اپنا ظلم معاف کروا لو۔ ارشاد فرمایا قیامت کا دن نہ دینار ہوگے نہ درہم ہوگے کہ جو دے کے تم اپنی خلاصی کروا سکو۔
کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس بد نصیبی کو بیان کیا اور اس برے عمل کو بیان کیا کہ عقل سے فاتر انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کے نزدیک ظالم انسان کتنا بدترین انسان ہے اور اللہ کتنی نفرت کرتے ہیں اس انسان. جو انسان اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے، جو انسان اپنے بھائیوں پہ ستم ڈھاتا ہے، جو انسان اپنے بھائیوں کا مال غصب کرتا ہے، دولت غصب کرتا ہے، زمین غصب کرتا ہے، ان کی عزت کو پامال کرتا ہے، فرمایا انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے جو انسان انسانیت پہ ظلم ڈھاتا ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے صحابہ کو سمجھایا اور ایسا انداز اختیار کیا کہ اگر انسان پاگل نہ ہو تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان ہر عمل کے ارتکاب کے باوجود اللہ کی رحمت کا محل ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ظالم ظلم کے بعد اللہ کی رحمت کا محل نہیں بن سکتا. ظلم کیسا بھی ہے. اللہ کے نبی آخری حج میں حجۃ الوداع انسانوں کو تبلیغ کر رہے اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو ہر پڑھنے والا اور سننے والا کہتا ہے کہ اس سے بہترین خطاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ کا خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. اچانک صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ شہر ہذا، اے لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو احساس تھا، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، ہم نے سمجھا کہ شاید نبی رحمت محمد رسول اللہ اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں. ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے نبی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ فسکتا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کچھ لمحات گزرنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں؟ بلا یا رسول اللہ ذی الحجہ ہی ہے. فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ عالم ورسولہ. صحابہ خاموش ہے، ایک ہی جواب ملتا ہے اللہ جانے یا اس کا رسول. اللہ کے نبی پھر کچھ لمحات خاموش رہتے ہیں. فرمایا کیا یہ شہر حرام نہیں؟ بلا یا رسول اللہ. فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ خاموش. صحابہ کا یہ کردار ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح واز کرتے ہوئے سوالات کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو کے محمد رسول اللہ کی بات سنتے. اللہ عالم و رسول. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یوم النہر نہیں، اللہ کے نبی یوم النہر ہی ہے. اور یہ مکہ کے لوگوں کو احساس ہے کہ اللہ تعالی نے ذی الحجہ کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے اور قربانی کے دل کو حرمت کا دن قرار دیا ہے. فرمایا اگر یہ سب کچھ ہے تو سن لو، اِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فرمایا تمہارے درمیان اللہ نے ایک دوسرے کا مال، اس کا خون، اس کی عزت کو پامال کرنا یوں ہی حرام قرار دیا ہے جس طرح یہ دن حرام ہے، آج کا شہر حرام ہے اور آج کا مہینہ حرام ہے. اس طرح ظلم و استبداد اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے. جس طرح مکے کی حرمت کو پامال کرنے والا
اللہ کے نزدیک مجرم ہے، جس طرح ذی الحجہ کو پامال کرنے والا اللہ کے نزدیک مجرم ہے، جس طرح 10 محرم 10 ذی الحجہ کو پامال کرنے والا اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کے خون کو پامال کرنے والا اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اور سن لو، جب قیامت کے دن تم ان جرائم کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو اللہ کی نگاہ عتاب تم پہ اٹھے گی، تمہاری تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں، تمام خیراتیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکات تمہارے کام نہیں آئے گی اگر اللہ کے دربار میں تم بطور مجرم پیش ہوئے تو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہانی انداز ایسے اختیار کیے کہ اللہ کی قسم کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی ہو تو اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ظالم کا اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک محبوب صحابی کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں، معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ، ارشاد فرمایا معاذ تم وہاں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب رہتے، عیسائی ہیں، جس طرح تم اہل کتاب ہو اس طرح وہ بھی اہل کتاب ہیں، ایسا کردار ادا کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ وہ تمہاری محبت، تمہارے پیار اور تمہاری شفقت کو دیکھ کے تمہارے دین کو قبول کر لیں، تمہارے فکر کو قبول کر لیں۔ ان کے پاس جانا، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ان کو کہنا یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تم بھی جانتے ہو تمہارا دین بھی یہ ہے، تمہارا ایمان بھی یہ ہے، لیکن تم راہ راست سے ہٹ کے ایک کی جگہ 3 معبود بنائے بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس تصور سے طائب ہو جاؤ، وگرنہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت کے دن اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کو اس طرف دعوت دو تو وہ تمہاری دعوت قبول کر لے، تو ان کو کہو کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے محمد کو رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لے، محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لے، تو ارشاد فرمایا پھر ان سے کہنا کہ اللہ نے 24 گھنٹوں میں تمہارے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 24 گھنٹوں میں اللہ نے تمہارے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل کتاب تیری اس بات کو بھی مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں زکات بھی فرض کی ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ جب وہ یہ بھی مان لے کہ اللہ کے فرمان پہ وہ زکات دیں گے تو فرمایا ان کا اچھا مال منتخب نہ کرنا، گندم ہے تو اعلیٰ کوالٹی کی گندم نہ مانگنا، جو ہے اعلیٰ کوالٹی کا ماننا، کھجور ہے اعلیٰ کوالٹی کی نہ ماننا، بلکہ ان کی جن سے درمیانی چیز لینا، درمیانی چیز۔ اور اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ ارشاد فرمایا سن لو، ان پہ ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔
مظلوم کے منہ سے آواز نکلتی ہے تو قبولیت اللہ کی طرف سے بڑھ کے جاتی ہے. بتشزا مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. فرمایا ظالم جب ظلم کا ارتکاب کرتا ہے وہ کسی پہ بھی ظلم کا ارتکاب کرے, مظلوم کے منہ سے جب آہ نکلتی ہے فرمایا اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی, مقبولیت پہلے ہی نازل ہو جاتی. ماج یہ ظلم نہ کرنا. دیکھیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو کس انداز سے بیان کیا ہے. یہی نہیں کہ ایک کمزور آدمی, ایک محتاج آدمی, ایک کم درجے کا آدمی, ایک چھوٹی ذات کا آدمی اس پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم ہے, ظالم کو پکڑ ہوگی. فرمایا نہیں, جو انسان زکات دیتا ہے, جاگیردار ہے, سرمایہ ہے, دولت مند ہے, اس سے دولت کو اس انداز سے سیکھنا کہ زکات کہہ کے اس سے اس کا وہ مان لینا جو سب سے اعلیٰ ہے. فرمایا یہ بھی ظلم ہے, اور وہ زمیندار, وہ دولت مند مظلوم ہے, اللہ کے ہاں اس کے منہ سے نکلنے ہوئی دعا اج تک نہیں پہنچتی کہ اللہ کی قبولیت زمین پہ نازل ہو جاتی. یعنی ظلم صرف چھوٹے پہ نہیں ہوتا, کمزور پہ نہیں ہوتا, ظلم طاقتور پہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے نزدیک چھوٹے مظلوم, کمزور مظلوم کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت جاگیردار مظلوم کی ہے, دولت مند مظلوم کی ہے, جس سے جبرن اس کی جنس کا اعلیٰ حصہ چھینا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ یہ ظلم نہ کرنا, اس لیے کہ ظالم جو ظلم کرتا ہے اللہ کی گرفت میں رہتا ہے. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچنا ضروری ہے. معاذ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا جس کا کردار دنیا میں اعلیٰ و بالا ہے کہ تیرے کردار میں اتنی بھی گندی اور گندگی نہیں آنی چاہیے کہ ایک ذرے کے برابر داغ پڑ جائے تیرے کردار پہ اور تیرے اعمال پہ. کیا ہے یہ محمد رسول کی رحمائی, کیا تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کی قسم اس انداز سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظلم کے اور ستم سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات محمد رسول اللہ کی بات سن کے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے, صحابہ کا جمع غفیر ہے, ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں تم میں سے کسی کو عامل بنا کے بھیجتا ہوں اور وہ جاتا ہے خراج حاصل کرنے کے لیے, جزیہ حاصل کرنے کے لیے. اس کو ایک ایک چیز محمد کے حضور پیش کرنی چاہیے, یہاں تک کہ ایک سوئی بھی اور اس سے کم و بیش اس کو اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. اگر وہ سوئی بھی اپنے پاس رکھتا ہے, کونین کے آقا نے کہا اگر وہ سوئی بھی اپنے پاس رکھتا ہے تو فرمایا کانا غلولاً, خیانت ہے, ظلم ہے, غصب ہے. یاتی بہی یوم القیامہ, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ سوئی اپنے ساتھ لے کے آئے گا محمد رسول اللہ. ابدی کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, رنگت اس کی کالی ہے, کہتا اللہ کے نبی آپ نے جو ذمہ داری مجھ پہ لگائی ہوئی ہے, جس کام کی ڈیوٹی آپ نے مجھے دی ہے, اللہ کے نبی وہ ڈیوٹی مجھ سے واپس لے لے, میں نہیں کر سکتا. صحابی بڑا کمال کا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کیوں؟ انکار کا سبب سمیت کا تقول کذا و کذا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی میں نے سنا ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سوئی سے کم بھی, سوئی سے زیادہ بھی اگر رہ گیا پیچھے جو محمد کو پیش نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن لے کے آئے گا. اللہ کے نبی میرے اندر اتنی طاقت نہیں, میں ڈر گیا ہوں,
اس لیے جو ذمہ داری مجھے دی ہے جزیہ اکٹھا کرنے کی، خراج اکٹھا کرنے کی، اللہ کے نبی وہ ذمہ داری مجھ سے لے لے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہے تو انا اقولہ الان، اور میں اب بھی کہتا ہوں، جو اس میں بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے وہ سوئی کے برابر بھی ہوگا تو قیامت کے دن لے کے آئے گا، اس لیے کہ بیت المال کا حق ہے اور بیت المال پہ غرباء کا حق ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، ایک سوئی کے بقدر بھی کوئی اپنے پاس رکھتا ہے، اور یہ ظلم، یہ غصب کل وہ قیامت کے دن لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کردار کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اب بھی کہتا ہوں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز دیکھو کہ اللہ کے نبی کا صحابی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پریشان ہو جاتا ہے اور ذمہ داری واپس کر دیتا ہے۔ اپنے دیکھو اپنے ملک میں یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، حکمران اپنی جگہ پہ، اپوزیشن اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، اور ہے کیا، وہ کہتا ہے وزیر اعظم میں رہوں، یہ کہتا ہے وزیر اعظم مجھے بننا چاہیے، وہ کہتا ہے عنان قیادت میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے یہ میں ہی حقدار ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ اس سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنے خوف زدہ ہوا کرتے تھے کہ صدیق اکبر جیسے صحابی کو جب خلافت دی تو کہنے لگے خلافت کا تاج میں نہیں پہن سکتا، اس لیے کہ اس کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، کسی اور کو دے دو۔ یہ اس کے متعلق ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں تو پھر بڑے بڑے جابر اور ظالم جو دن کے اجالا میں، رات کی تاریکی میں ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، لیکن ان کو کبھی خوف بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں خوف کا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عامل بنا کے بھیجا، وہ گیا خراج اکٹھا کرنے کے لیے، جزیہ اکٹھا کرنے کے لیے، اکٹھا کر کے لاتا ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رکھ دیا۔ اللہ کے نبی یہ میں اکٹھا کر لایا ہوں، اور کچھ اپنے پاس رکھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ غور فرمائیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے رہنمائی کس طرح کی ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ کے بندو مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے میری مسلمانی میں اور وہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا تھا۔ اللہ کے نبی یہ وہ ہے جو میں وصول کر کے لایا ہوں، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرمایا لوگوں میں کسی کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ وصولی کر کے لاؤ، عمل بنا کے بیچتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، اکٹھا کر کے لاتا ہے، اور پھر آ کے مجھے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہے جو خراج کا مال ہے، جزیہ کا مال ہے، اور یہ میرا ہے، لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اگر یہ تحفہ ملا ہے تو یہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھتا، اپنے باپ کے گھر میں آتا، اور اگر اس کو گھر بیٹھے ہوئے یہ تحفہ آتا تو پھر یہ سچا تھا۔ ایھا الناس، او لوگو، تمہیں محمد آواز دہل کہتا ہے، ببانگ دہل کہتا ہے کہ سن لو، میں جس کو عمل بنا کے بیچتا ہوں وہ آگے مجھے یہ سناتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ اس کو اس لیے نہیں ملا کہ یہ تحفہ کا حقدار تھا، یہ ہدیہ کا حقدار تھا،
بلکہ اس کو اس لیے ملا ہے کہ یہ حکومت کا عہدے دار تھا، اس کو عہدے کی بنا پہ ملا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، جاتے ہیں لوگ زمیندار پانی لگاتے ہیں اور پانی کا ٹیکس دیتے ہیں، آبیانے کی صورت میں پٹواری یا اس کا کوئی بنایا ہوا مقرر کی ہو آدمی جاتا ہے آبیانہ لینے، تو پھر وہاں سے زمیندار گنے بھی دے دیتے ہیں، کو چاول بھی دے دیتے ہیں، کو گندم بھی دے دیتے ہیں، اور یہ لے کے آتا ہے۔ اور کونین کے آقا نے کہا لانے والا گنے نہیں لاتا، گندم نہیں لاتا، چاول نہیں لاتا، بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہے۔ اس کو اس تقدر کی بنا پہ ملا ہے، اگر تحفہ اور ہدیہ ملتا اس کو گھر بیٹھے بھی ملتا، یہ تحفہ اور ہدیہ نہیں۔ اس لیے وہ ایس ایچ او ہو، ایس پی ہو، جج ہو، جس کو ہدیہ ملتا ہے قطعاً حرام ہے، اور قیامت کے دن یہ ہدیہ اللہ کے حضور لے کے آنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدیہ اس کی بد نصیبی کا سبب بن جائے گا۔ واللہ، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے، واللہ لا یاخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ، مجھے اللہ کی قسم، جو شخص کوئی چیز لیتا ہے بغیر استحقاق کے، جاتا ہے نمائندہ بن کے حکومت کا، وہاں اس کو خوش کیا جاتا ہے اور ہدیہ دیا جاتا ہے، فرمایا نہیں نہیں، سن لو، یہ تمہارا حق نہیں ہے، جو بھی یہ لے گا بغیر حق ہی الا، فرمایا سوائے اس کے لک اللہ تعالی یحملہ یوم القیامہ، یہ ہدیہ جس صورت میں ہے، فرمایا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے کندھوں اور اس کے سر پہ لگا ہوا ہوگا دیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے صحابہ، کوئی ایسا صحابی نہ ہو، کوئی مجھ کو ماننے والا ایسا نہ ہو، وہ قیامت کے دن آئے تو غصب کا اونٹ، جبر کا اونٹ اس کے کندھوں پہ سوار ہو، چھینی ہوئی گائے اس کے کندھوں پہ سوار ہو، ضبط کی ہوئی بکری اس کے کندھوں پہ سوار ہو، اور وہ آوازیں نکال رہے ہو، اس وقت کہو یا رسول اللہ اس بد نصیبی سے بچائیے۔ فرمایا میں کہوں گا دنیا میں تجھے یہ پیغام دے کے آیا تھا کہ جو ظلم کا مال، غصب کا مال، چھینا جھپٹی کا مال، زور سے چھینا ہوا مال تم یہاں چھینو گے، قیامت کے دن اپنے اللہ کے حضور میں لے کے آؤ گے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کو بیان کس انداز سے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، من اخذ شبر من الارض ظلما، جو آدمی زمین کا ایک ہاتھ ظلمن چھینتا ہے، اخذ شبرا من الارض ظلما، ظلم سے ایک بالشت کے مطابق کسی کی زمین چھینتا ہے، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطبات تھے، صحابہ جس سے پریشان رہتے تھے، اور اللہ کی قسم اللہ نے کیوں نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے؟ اس پہ کبھی غور کرنا، کیا انداز ہے صحابہ کا۔ 2 صحابی آئے، اللہ کے نبی اس نے میرا مال چھین لیا ہے، اس نے میری زمین چھین لی ہے، اللہ کی حیثیت کی نہیں تو میری ہے، یہ ظلمن چھینتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ دلائل دیتے ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھ لو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ظلم و ستم سے چھینا ہوا مال انسان کے لیے قیامت میں آگ کا سبب بن جائے گا، اور آگ کے انداز کو محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کر کے اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتا اللہ کے نبی میرا کوئی مطالبہ نہیں، میری زمین میرے بھائی کو دے دو، اسی کی ہوگی۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اسی کو دے دو، یہ زمین میری نہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ خوف جو ان کے دلوں میں تھا کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں گواہوں کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی جانتا ہے۔ ایک بالشت کی بات کی اللہ، اور ہم بالشت کی بات نہیں، مرلوں کی بات نہیں، کنالوں کی بات نہیں، ہم قلوں کے قلے لوگوں کے ہڑپ کر جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ یہ دن وہ ہے کہ جب انسان کے دل گلے تک آ جائیں گے، اور فرمایا وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم کے ساتھ ہمدردی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی اس سلسلہ میں سفارش کی جائے گی۔ ایک بالشت کی زمین کے متعلق محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو صحابی اپنا حصہ دینے کو تیار ہے کہ یا رسول اللہ جس کے متعلق میں کہتا ہوں میرا ہے، میرے بھائی کو دے دو، شاید اسی کا ہو۔ وہ کہتا نہیں اللہ کے نبی میں نے نہیں لینا، اسی کو دے دو۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوچ جو محمد رسول اللہ انسان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ظلم سے بچ جاؤ، جبر سے بچ جاؤ، غصب سے بچ جاؤ۔ جو انسان جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر جائے گا، ایک قسم نہیں، ہم لاکھوں ہی کھاتے ہیں، ہزاروں کھاتے ہیں، ایک ہاتھ نہیں، مرلے نہیں، کنالے ہی کھا جاتے ہیں۔ اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ ایک ہاتھ کے مطابق، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ ایک بڑا فنے خواہ آدمی مکان بنا رہا ہے، دکان بنا رہا ہے، حویلی بنا رہا ہے، تو وہ جب بنیاد رکھتا ہے تو اس غریب مسکین کمزور کی زمین کے قریب کر دیتا ہے، اور ایک ہاتھ نہیں، بنیاد میں کتنے ہاتھ لے جاتا ہے۔ وہ کر کیا سکتا ہے؟ جناب چودھری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، یہ میرا حصہ ہے۔ رانا صاحب کی جبین پہ تیوڑیاں دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ہل چلا رہا ہے، ٹریکٹر چل رہا ہے، چلتے چلتے ہل اپنے بھائی کی زمین میں مار لیتا ہے۔ شبرم من الارض ظلما، ایک ہاتھ کے برابر اگر کسی کی زمین ظلمن چھینی گئی تو ارشاد فرمایا بطور سزا 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر مجلس میں بیٹھا ہے، بات ہو رہی ہے صلح کی، صفائی کی، انصاف کی، تو یہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جی اس کا نہیں، میرا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری باتیں، اللہ کے بندوں سوچو، سوچنے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر سوائے سزا کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو چیز میری ہے، یہ زمین میری ہے،
یہ حصہ زمین کا میرا ہے، قسم اٹھاتا ہے، فرمایا اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے قسم اٹھا کے اپنے بھائی کی چیز چھین لی، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی اور جنت اس پہ حرام کر دی۔ صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی جب ارشاد فرماتے ہیں تو تڑپ اٹھتے صحابی۔ میں نے اس کیا نا، قدم قدم پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی یہ بات یوں ہے تو میں ذمہ داری نہیں نبھاتا، اللہ کے نبی اگر اس کا حساب قیامت کو یوں دینا پڑے گا تو میں نہیں لیتا۔ یہ صحابہ کی سوچ ہے۔ فرمایا اگر کسی بھائی کی چیز، اگر کسی بھائی کا حق آدمی اس لیے چھینتا ہے کہ اس کی قسم چلتی ہے، ہوتا نا ہمارے ہاں، چلو جی تسی قسم کھا لو، وہ کہتے ہیں جی تسی قسم کھا لو، تو بددیانت آدمی قسم اٹھاتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ قسم اٹھا کے 1000 2000 4000 تو روپیہ نہیں لیتا، یہ قسم اٹھا کے ایک ہاتھ کے برابر تو نے زمین نہیں لی، بلکہ یہ قسم اٹھا کے تو نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر لیا ہے اور جنت کو حرام۔ صحابی پریشان ہوتا ہے، اللہ کے نبی ان کان شیئا یسیرا، اگر وہ معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز اللہ کے نبی تب بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ پیلو پودے کی شاخ بھی ہے تو فرمایا اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں اس پہ۔ ایک پیلو آپ نے دیکھا، آپ باہر جاتے ہوں گے تو پیلو کھاتے ہوتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے، جو سیاہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پک گیا یہ پیلو، تو وہ اتنا سا پودا ہوتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پیلو پودے کی شاخ کے برابر بھی یا شاخ بھی کسی نے ظلمن چھینی تو ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی۔ کون مسلمان ہے جو اس تصور کو پیش نظر رکھے اور پھر وہ ظلم کا اور جبر کا ارتکاب کرے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حزن و غم کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ مجمع صحابہ میں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتا مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس جاگیر نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں۔ اللہ کے نبی اس کو مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی، فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام ویاتی شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ فرمایا میرے صحابہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جو غنی نہیں، جو دولت مند نہیں، جو زمیندار نہیں، وہ مفلس نہیں۔ میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری امت میں مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی شتم ھذا وقذف ھذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نمازیں ہوگی، ڈھیروں روزے ہوں گے،
اور ڈھیروں زکات و صدقات و خیرات ہوں گے۔ تو فرمایا آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کے تہمت رکھی ہوگی، کس کا مال چھین کے کھا گیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ فرمایا وہ اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ اس نے مجھ کو گالیاں دی تھی، ایک ہے اللہ اس نے میری عزت میری حرمت کو پامال کیا تھا، ایک آتا ہے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، ایک آتا ہے اللہ یہ میرا مال کھا گیا تھا، ایک آتا ہے اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ہوگا کیا؟ کیوں بھئی یہ کیا کہتے ہیں؟ سچ ہے؟ وہ خاموش ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ظالم انسان کو نماز کے ساتھ آیا ہے، روزوں کے ساتھ آیا ہے، زکات و خیرات کے ساتھ آیا ہے۔ فرمایا کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا جتنی تیری نیکیاں ہیں نا ان لوگوں کو تقسیم کر۔ جس کو گالی دی ہوگی اس کو نیکیاں مل گئیں، جس پہ الزام تراشی کی ہوگی اس کو نیکیاں مل گئیں، جس کا مال کھایا ہوگا اس کو نیکیاں مل گئیں، جس کو قتل کیا ہوگا اس کو نیکیاں مل گئیں، جس کو مارا ہوگا اس کو نیکیاں مل گئیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ حقدار مطالبہ کرنے والے ختم ہوں اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ تو فرمایا ان کی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس پہ پھینک دی جائیں گی ان کی گناہ، ان کی سیاہکاریاں، فَطُرِحَ فِي النَّارِ۔ فرمایا یہ نمازی تہجد گزار اور روزے دار آدمی کو اللہ جہنم کی آگ کے سپرد کر دیں۔ وہ جو انسان پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ان پہ ظلم اور ستم کرتا ہے، غضب کا ارتکاب کرتا ہے، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی اللہ کی قسم اس کے متعلق۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں ڈر جاؤ ظلم سے، حق چھیننے سے، غصب سے ڈر جاؤ، اللہ تعالی قیامت کے دن حقدار کو حق لے کے دیں گے۔ فرمایا حقدار جب اللہ سے فریاد کرتا ہے انما یسأل اللہ حقہ، وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍ حَقًّا، وہ اللہ سے حق مانگتا ہے، اللہ کسی حقدار کو حق سے محروم نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے، یہاں تک حتیٰ، دوسری روایت ہے اللہ کے نبی ظلم کی بات کرتے ہیں اور ہمیں اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرمایا او اللہ کے بندو، اللہ ظالم کو گرفت کرے گا، مظلوم کی داد رسی کرے گا، حتیٰ یقادا للشاة الملجاء للشاة الملہجاء من الشاة القرناء۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اس بکری کو جو سینگوں کے بغیر ہے اور سینگوں والی نے مارا ہے، فرمایا اٹھا کے اس کا بھی بدلہ اللہ دوائیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر جانور قیامت کو نہیں اٹھنے، اگر یہاں ظلم کرنے والی بکری سینگوں والی بکری بن سینگوں کی بکری کو مارتی ہے تو اللہ اس کو حق دلانے کے لیے، اس کو ظلم کا انتقام لے کے دینے کے لیے بکریوں کو اٹھائے گا۔ تو سوچو محمد رسول اللہ کے فرمانے کا مقصد کیا ہے، سوچنے کی باتیں۔ آخری پیغام محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام، جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
من مشا ظالمن لیکویہ، یہ بات سننے والی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو. کائنات کے رب کی قسم، ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. من مشا ظالمن لیکویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. فرمایا جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کو طاقت مہیا کرے، علم بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، آقا نے فرمایا سن لو وہ اسلام سے نکل گیا دور. ایسا شخص جو اس ظالم کی حمایت میں قدم اٹھاتا ہے، جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، غصب کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کے حق چھینتا ہے، لوگوں کا مال چھینتا ہے، لوگوں کا زر چھینتا ہے، لوگوں کی زمین چھینتا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ظالم کو طاقت دینے والا ساتھ چل کے ایسے ظالم کو طاقت دینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اللہ کے بندو، اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور اسلام تب مکمل ہوتا ہے جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنایا جائے. اگر راز کی زندگی بسر کری جائے تو یہ اسلام نہیں. اس لیے عاقبت کو بچانے کے لیے اپنے بھائیوں پہ جور و ستم سے رک جاؤ، غصب کرنے سے رک جاؤ، ظلم کرنے سے رک جاؤ، کہ ظالم، غاصب، جور و ستم کرنے والا دامن خالی ہو جائے گا. بڑا دامن نمازوں سے، بڑا دامن زکاتوں سے، بڑا دامن نمازوں سے میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خالی دامن ہو جائے گا، اس کی نیکیاں برباد، اور اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی اللہ کو محبوب ہے اور محمد رسول اللہ کو محبوب ہے. اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.